مغرب کی دنیا میں حیات بعد الموت کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں. ابھی اسٹیفن ہاکنگ برٹن سائنٹسٹ تھا, کچھ عرصہ پہلا ڈیتھ ہوئی, کہ اس ورلڈ کے آگے بھی کوئی ورلڈ ہے. بہت سارے فلاسفرز ان کی نگاہ صرف فزیکل اور مٹیریل ورلڈ کے اوپر گئی. حکیم نیٹشے جیسا جرمن کا مجذوب فلسفی زندگی کی حقیقتوں کا سراغ نہ پا سکا اور اس نے تکرار ابدی کا نظریہ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے, واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں, اسی طرح پرسنالٹیز بھی ریپیٹ ہوتی ہیں. ایک شخص آتا ہے, وہ زندگی گزارتا ہے, پھر وہ مرتا ہے, مٹتا ہے, پھر اس جیسا کوئی دوسرا انسان آ جاتا ہے. اسی جیسا تصور ہندوؤں کے ہاں موجود ہے, جس کو وہ جونی چکر یا آواگون کا نام دیتے ہیں, اور مغرب کی دنیا اس کو ٹرانسمیگریشن آف سول کا نام دیتی ہے. تناسخ ارواح کی بات بھی کرتے ہیں. علامہ اقبال نے جب وہاں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تو ان فلاسفرز کو پڑھا, اور اقبال نے کہا کہ یہ حکیم نیٹشے یہ اللہ کے وجود کا منکر تھا, زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ نہ سکا. اقبال نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر وہ میرے سامنے بیٹھتا, میں اللہ کی کبریائی, اللہ کی احدیت, اللہ کے وجود کی صداقت اس کی نگاہوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا کہ خدا فلسفے سے سمجھ نہیں آتا, ولی کی نگاہ سمجھا دیتی ہے. اور نکلسن کے نام علامہ اقبال نے خط لکھا. اس نے کہا یہ نیٹشے کہتا ہے کہ پرسنالٹیز ریپیٹ ہوتی ہیں, ایک فرد آتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے, اسی جیسا دوسرا فرد آ جاتا ہے. ہندو تو کہتے ہیں کہ وہ اگر برا ہے تو روح کسی درندے کی شکل میں آ جائے گی, اگر نیک اور صالح ہے تو کسی انسان کی شکل میں آ جائے گی. علامہ نے جو ہے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے ان کی اس ناقص فکر کی. اقبال نے کہا ہو نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل, ہو نقش اگر باطل تکرار سے کیا حاصل, کیا تجھے خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی. اگر نقش ہی باطل ہو, اگر بنیاد ہی باطل ہو, تو پھر وہ 100 بار بھی اس دنیا میں آئے, اس تکرار سے کیا حاصل ہوگا. ہاں نقش اگر حسین جیسا ہو, وہ کربلا کی زمین پر ایک سجدہ کرے, آسمان کے ملائکہ بھی رش کرتے ہیں کہ ہماری نورانیت حسین کی ذات پر قربان چلی جائے. کہ اگر نقش ہی باطل ہے تو پھر اس کا دوسری بار آنا, اس کا تیسری بار آنا, اس کا 100 بار 1000 بار آنا نقشی باطل ہے تو کیا فائدہ ہے. انہوں نے پھر اقبال سے پوچھا کہ تو اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر تو اس کو ایکسپلین کس طرح کرتا ہے, اس کو الیبوریٹ کس طرح کرتا ہے, اس نظریے کی تشریح کیسے کرتا ہے. اقبال نے کہا سنو, قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی, تم میں سے جو مرد اور عورت نیک اعمال کریں گے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کا بیج موجود ہو, ایمان ہو, کیونکہ ایمان بیج ہے جس کے اوپر اعمال صالحہ, تقوی اور صالحیت کے پھل پھول اور فروٹ اس کے اوپر اگتا ہے. یہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, یہاں قرآن مجید نے جینڈر ایکویلٹی کی بات بھی کی کہ مرد ہو یا عورت, ایمان ہو اور عمل صالح ہو, میدان کھلا ہے. کوئی مرد آئے گا, حسن بصری آئے گا, اس کو بھی مقام ملے گا, رابعہ بصریہ آئے گی تو اس کو بھی مقام ملے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, مرنے کے بعد وہ مٹیں گے نہیں, ہم اس زندگی سے کروڑ درجے پاکیزہ, عرفہ اور اعلیٰ زندگی ان کو عطا فرمائیں گے. مجھے امریکہ میں لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں,
فیس بک کا بانی بڑی چیریٹی کرتا ہے، فلاں گورا بڑی چیریٹی کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر گلاب دیوی ہاسپٹل یا اس طرح کے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن جدعان کی حویلی بڑی تھی، جو مہمان آتا اس کے ہاں ٹھہرتا، جو مسافر آتا کھانا کھاتا، کفر پر مر گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے جو ویلفیئر کرتا، چیریٹی کرتا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی اعلان کر دیا کہ جو شخص کفر پر مر جائے اس کے اعمال ہبا منصورہ ہو جائیں گے، لا خلاق لہم فی الآخرۃ، کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن ایمان کے ساتھ ایک کھجور بھی چیریٹی کرتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔